کیا ایک سوال جو ہم لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ جب یہاں ہی سوال جواب ہوتے ہیں لوگوں کو ثواب عذاب ملنا شروع ہوتا ہے، قیامت میں پھر کیا ہوگا؟ جو کہتے ہیں حساب کتاب قیامت کو ہونا ہے، ادھر آپ بیان کر رہے ہیں کہ سوال جواب ہوتے ہیں اور ثواب و عذاب ہوتا، یہ بھی آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھنے کی بات ہے، ورنہ پریشانی ہوتی ہے۔ آپ سارے لوگ واقف ہیں اس سے کہ ایک ہے حوالات کہ زیر تفتیش مجرم وہاں رکھی ہو، ایک جوڈیشل جیل ہے کہ مقدمہ چلا، فیصلہ سنایا گیا، پھر جس وارڈ میں جانے کے وہ لائق ہے وہ سزا سنا دی گئی، اس کو بھیج دیا گیا۔ جہنم ہے جوڈیشل جیل، پورا مقدمہ سماعت ہو کے کس قسم کا مجرم ہے کہاں بھیجا جائے، یہ قیامت کی جگہ ہو۔ اور یہ جو ہے یہ صرف سرسری بات پر، جیسے پاسپورٹ دیکھا، ویزا دیکھا، چلو ادھر اس کو بھیج، یہ صرف ایسے ہے کہ یہ مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ آخری دعوت ہمارے لیے یہ ہے، جنت دکھائی جاتی ہے، برے ڈر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہی کیوں نہیں معاملہ طے ہو جاتا؟ اللہ تعالیٰ کو صابر ابھی فیصلہ کر دے، اس کو جہنم بھیج دے، اس کو جنت۔ یہ کیوں ہے دو مرحلے کے؟ قبر میں صرف سرسری بات پرس ہے، آخرت میں پھر جہنم میں جنت ہے۔ یہ چیزیں آپ چونکہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ چیزیں ضرور کی ہیں کہ عقیدہ جو آخرت کا اس کو سمجھا جائے۔ بات اصل میں یہ اور بڑی نازک بات ہے جو قرآن حدیث نے بتائی، توبہ توبہ ہم اس کی طرف دھیان نہیں کرتے کہ نیکی بدی وہ نہیں جو آپ نے مرنے تک کی، کھاتا آپ کا بند نہیں ہوا، آپ مر گئے کھاتا چلتا۔ یہ جب تک یہ کارخانہ سٹاپ نہیں نہ ہوتا، میزان نہیں لگ سکتی کہ میری نیکیاں کہاں کہاں اپنا اثر دکھایا، میری بری مثالوں نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہ جب قیامت آئے گی نا، اس وقت ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنے لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلائی، ان کی وجہ سے کتنے لوگ دیندار بنے، انہوں نے اپنی اولاد کو، یہ سارا حصہ قیامت کے دن نکلنا۔ اللہ کہتا ہے نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم وہ بھی لکھتے ہیں جو زندگی میں تم نے آگے بھیج دیا، اور وہ بھی لکھتے ہیں جو فٹ پرنٹس ہیں، آپ کے قدموں کے نشان رہ گئے نا، اور لوگ اس پر چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نیکیوں کا آپ اندازہ کریں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا حضور کو یہ ثواب پہنچائیں، یہ بہت بعد میں تنگ ذہن والوں نے نکالا۔ رسول اللہ کو پہنچانا کیا؟ جو نیکی امت کرتی ہے نا، میں نے قرآن پڑھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، ہر ایک امتی کے اس عمل میں سے ایک آپ کے کھاتے میں جا رہا، صحابہ کے جا رہا ہے، اماموں، انہوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ جو نیکی سکھائے گا، جتنے اس کے بعد جہاں تک وہ چلتی رہے گی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ایسا بینک کا کھاتا ہے جو بند نہیں ہوتا۔ اور برائی بھی اگر آپ نے شروع کر دی کہ اچھا بڑا گاؤں تھا، آپ نے کوئی لڑکی اغوا کر لی، کوئی قتل کر لیا، دشمنیاں ہو گئیں، آگے خون خرابے قیامت تک چل رہے ہیں، تو آپ کو ایسا نہیں ملنا۔ اگر ہٹلر نے جنگ عظیم لگا دی اور ساری مہنگائی ہوگی، دنیا مر گئی، تو اس کو ثواب مل سکتی ہے دنیا میں؟ کون سی عدالت تھی؟ اس کے پاس کتنی زندگیاں تھی کہ اس کو بار بار ایک ایک کے بدلے مرا، لاکھوں تو انسان مرے ہیں۔ اب قیامت کا دن چونکہ وہاں بار بار زندہ ہونا، بار بار مرنا، یہ عدالت نے سنا، اس کو اتنی بار پھانسی دی ہے۔ یہ بیچارے کہتے ہیں قانون کے مطابق اس کو دینی تو چاہیے مگر دے نہیں سکتے، وہاں سچ مچ دی جائے گی۔ تو یہ نیکی اور بدی کا جو لمبا چوڑا تصور نا کہ نیکیاں بھی جہاں جہاں جا رہی ہیں، یہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑیں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں آدم کا پہلا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اب جب قتل ہوتا ایک گناہ اس کے کھاتے میں اور قتل کا پڑتا جاتا کہ تو نے یہ سننا شروع کی۔ اگر یہ بد رسم تو شروع نہ کرتا تو کیوں انسانوں میں قتل ہو؟ اب جب تک قیامت نہیں آتی آپ سمجھ جائے کہ کھاتا نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کی نیکیاں کتنی بنی، برائیاں کتنی بنی۔ اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ میں اپنے طرز عمل سے کہیں اولاد کو گمراہ نہ کر دوں، میرے دوست نہ بگڑ جائیں، میرا خطبہ سننے والے نہ، میں مر جاؤں گا مگر میرے گناہ کی جو گٹھڑی ہے یہ بھاری ہوتی جائے گی۔ کوشش کروں کہ میں اچھی مثال قیام کروں تاکہ اس پر لوگ چلیں، تو میرے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب مجھے پہنچتا رہے۔ اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جاتے وقت صرف سرسری کاغذات دیکھے جائیں، ان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا جائے، ان کو حوالات میں بند کر دیا جائے، اور انتظار کریں آخری عدالت کا کہ جب آخری عدالت آئے گی پھر ہاتھ پاؤں بولیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، زمین بولے گی، سارا تیرے نیکی بری کا کچا چٹھا آ جائے گا، جنت دوزخ کا فیصلہ اس وقت ہوگا۔